السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ جی، حکم التمیز اذا كان الممیز ملحوظا، یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اذا كان ملفوظا، ملفوظ میں کون کون سی تمیز ہے؟ ایک عدد کی جی جس میں کیل، وزن، مساحت۔ جی جی، وزن کیل مساحہ کی جو تمیز ہے وہ تو جو ہے نا تین طریقے سے جو ہے نا تمیز لائی جاتی ہے۔ ایک منصوب ہے، اور ایک منصوب مضاف الیہ کی شکل میں ہے، اور دوسرا من حرف جر کے ذریعے مجرور، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو عدد کی تمیز ہے وہ تو معروف مشہور ہے، ٹھیک ہے، کہ عدد کی تمیز جو ہے 3 سے 10 تک جمع مجرور، 3 سے 10 تک جمع اور مجرور، اور 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب، اور پھر اس کے بعد 100 اور 1000 کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد مجرور لائیں گے۔ دیکھیے، یہ قواعد ہیں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب اس کو استعمال کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، یا پڑھتے اور سنتے ہوئے نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، نوٹ سے میری مراد اس کو، یعنی کہ نوٹ سے مراد لکھنا نہیں ہے، غور کریں گے، ٹھیک ہے، غور کریں گے، تو یہ خود بخود جو نا یاد رہے گی، سمجھ بھی آ جائے گی، استعمال بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد تمیز، حکم التمیز اذا كان الممیز ملحوظا، ملحوظا یہ کون سی تمیز ہے؟ ملحوظا یہ سب ہو چکا تھا، میں سمجھتا ہوں سب لوگ پڑھ لیے تھے۔ جی، ملحوظ کا مطلب کیا؟ جملے میں ابہام ہوگا۔ جی جی جی، یعنی کہ جب جملے میں ابہام ہو، جملے سے ابہام ہو، وہ جو ملفوظ تھی وہ الفاظ میں ہی ابہام تھا۔ اگر آپ کہیں گے 1 کلو، 1 کلومیٹر، 1 لیٹر، ٹھیک ہے، یہ ہیں الفاظ تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان الفاظ میں، ان اسماء میں ابہام ہے۔ لیکن جہاں جملے میں ابہام ہو، حسن الغلام، ٹھیک ہے، حسن الغلام، غلام جو ہے نا خوبصورت ہے، بچہ جو ہے نا خوبصورت ہے، کس اعتبار سے خوبصورت ہے؟ خلق میں یا خلق میں، یعنی کہ اخلاق میں یا بات چیت میں، کچھ بھی ایک کنفیوز یا سوال ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کا، ٹھیک ہے۔ کلامن، بات چیت کے اعتبار سے، الفیل اکبر من الجمل جسمن، فیل اکبر ہے گھوڑے سے، عفواً جمل سے، جسم کے اعتبار سے۔ اعتدل الرجل قامتاً، آدمی معتدل ہے۔ اب اعتدال کس اعتبار سے بھائی؟ کیا چال چلن میں، یا عمل میں، سلوک میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ تو مکمل ہو گیا، یعنی اعتدل الرجل جملہ تو مکمل ہو گیا جملے کے اعتبار سے، جملہ تامہ ہے، اس میں کوئی مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مزید وضاحت کے لیے یا مزید کسی کنفیوژن
کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے جو چیز لائی جاتی ہے تمیز کے طور پر، اس کو تمیز کہتے ہیں. تو اعتدل الرجل قامتا، اصل میں بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو نحو ہے وہ یا تو کلمہ ہے، جی کلمہ ہی تو ہے، یا تو کیا ہو تو کلمہ ہی ہے. تو کلمہ یا تو مرفوع ہوگا یا مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا یا وہ مجزوم ہوگا. ہر ایک کی وجہ ہوتی ہے نا، ہر ایک کی وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ منصوب ہو یا مجرور ہو یا مرفوع ہو. اب وجہ بیان کرنی ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے نا میت عامل اب بڑھیں گے تو اس میں مرفوعات ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ جتنے مرفوعات ہیں اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد منصوبات، جتنے منصوبات کلام عربی میں ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور جتنے مجرورات کلام عربی میں ہے اس کا ذکر کیا گیا. تو انہی مرفوعات منصوبات مجرورات کو پڑھ لیں، سمجھ لیں تو بس نحو آ گئی. تب یہ کلمہ منصوب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بیان کرنا ہے. کیونکہ ہم لوگ مفاعل خمسہ پڑھے، مفعول پڑھے، اور مفعول کی تعریف پڑھے کہ کسی فاعل کا فعل جس پر واقع ہو وہ مفعول ہے. یعنی کہ فاعل کا فعل جس پر واقع ہو وہ کیا ہے، مفعول بھی ہے. قرأ زید القرآن، کتب حامد المصحف، ٹھیک ہے. تو اکل بکر خبزن، تو ان سب میں کیا ہے، فاعل کا فعل مفعول بھی پر واقع ہوا ہے. تو کل مفعول بھی منصوب. اب یہاں پر بھی منصوب ہے، حسن الغلام کلاما اعتدى الرجل قامتا. تو کیا یہ مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہے کیا؟ کیونکہ مفعول بھی تو سب کو پتا ہے عام طور پر منصوب ہے. تو یہاں پہ جو قامتن ہے تو کیا مفعول بھی کی وجہ سے ہے کیا؟ نہیں، یہاں ہم کہیں گے تمیز کی وجہ سے ہے، تو لہذا تمیز بھی منصوب ہوتی ہے. اعتدل الرجل قامتا، کہ بھئی قد و قامت کے اعتبار سے کہ وہ نہ لمبا ہے اور نہ ہی پست ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک حد سے زیادہ لمبا ہو یہ بھی لوگ لمبا کہتے ہیں، یا حد سے زیادہ پست قد ہو تو لوگ جو ہے نا پست کہتے ہیں، پست قد کہتے ہیں. لیکن جو درمیانی ہو تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک. تو اعتدل الرجل قامتا، تو اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، ٹھیک ہے. اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دو چیزیں ہیں اور دونوں کو قبول کر لیں آپ، اس کو بھی قبول کر لیں اس کو بھی قبول کر لیں، اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. یہ اعتدال نہیں ہے. اعتدال جو صحیح ہے اسی کو آپ قبول کریں، اسی کا نام کیا ہے، اعتدال ہے. الفیل اکبر من اچھا ٹھیک ہے. الحریر اغلا من القطن قیمتا، قیمت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے حریر کیا ہے، قیمتی ہے یا زیادہ قیمت کی یا کیا اغلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمیز ملحوظ ہے. تو تمیز ملحوظ اگر تمیز ملحوظ ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہے، منصوب ہی رہے گی. اسی لیے قاعدے میں کہا گیا کہ ينصب التمیز اذا كان الممیز ملحوظا، ٹھیک ہے. ملفوظا نہ ہو، ملحوظا ہو تو وہ منصوب ہی ہوتی ہے. المنادا، اس کے بعد المنادا. المنادا یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسم المفعول. اسم المفعول. تو اسم المفعول ٹھیک ہے. یہ کون سے باب سے ہے جی؟ تو وہ بتائیں. مفعلہ، مفاعلہ ایسے کہیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. مفاعلہ، تو یہ بات پوری مکمل ہو گئی ہے. مفاعلہ
منادا یہ اسم المفعول ہے، تو اس میں کون سا الف ہے اس کے اندر؟ سورہ مقصورہ. مقصورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصورہ کا اعراب کیا ہے؟ یہ اس میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا حرکت یا اعراب جو ہے نا، حرکہ جو ہے نا مقدر ہوتا ہے. المنادا الغرض. تو یہ المنادا، المنادا صیغہ اسم المفعول کا ہے. اسم المفعول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھی جس کو پکارا جائے. اسم الفاعل کیا ہے؟ اس کا اسم الفاعل کیا ہے؟ منادی شیخ. المنادی یعنی کہ پکارنے والا. المنادا جس کو پکارا جائے، اسم المفعول. تو لہذا یہ تو خیر اس کا لفظی معنی ہوا، لیکن یہاں پہ اصطلاح میں المنادا، المنادا وہ ایسا اسم ہے کہ جس کو کسی حرف کے ذریعے یا کسی ادوات کے ذریعے پکارا جائے، اس کو خطاب کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا منادا کہتے ہیں. المنادا دیکھیے قاعدے میں، المنادا اسم یذکر بعد یا او احدى خوات یا طلبا لاقبال مدلولہ. طلبا طلب کرتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے جس کو پکارتے ہیں اس کو آپ طلب نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، طلبا لاقبال مدلولہ. کیوں بھائی کیوں طلب کرتے ہیں؟ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف وہ متوجہ ہوں، اس کی طرف وہ رجوع ہوں، اس کی طرف وہ آگے بڑھیں. اقبال آگے بڑھ کے آنا ہے، اقبال آگے بڑھ کے آنا ہے، اقبال. ٹھیک ہے، مدلولی ہے. تو یہ منادہ ہوا، یا صلاح الدین، اے صلاح الدین. تو صلاح الدین کیا ہے؟ یہ منادہ ہے. اب منادہ کا اعراب کیا ہے؟ منادہ کا اعراب یہ ہے کہ اگر منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر مقصودہ ہو تو اسے نصب دیا جائے گا. دیکھیے ہم لوگ منصوبات لوگ پڑھ رہے ہیں، اصل میں مفاعل خمسہ پڑھے، حال پڑھے، تمیز پڑھے، اور پتہ نہیں اور کیا پڑھے. اس کے بعد جن ہم لوگ یہاں پہ منادہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ منادہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے منادہ بالعموم. تو منادہ منصوب کب ہوتا ہے؟ 3 صورتوں میں. پہلی صورت مضاف ہو، اور مضاف ہو جیسے یہاں پہ مثال یا صلاح الدین، یا حارس البستان، و یا بائع التین. ان سب میں کیا ہے؟ منادہ مضاف ہے. دیکھیے عوامل کا جو اثر ہے وہ مضاف پر ہوتا ہے یا مضاف الیہ پر ہوتا ہے؟ مضاف پر. مضاف پر ہوتا ہے. مضاف الیہ پر کیا اثر ہونا ہے بولیے؟ وہ تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ مجرور. مجرور رہے گا. اس کو کسی بھی عامل کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اپنے مضاف کی وجہ سے وہ مضاف الیہ ہے. تو لہذا ہمیشہ ہم لوگ یہ نوٹ کرنا ہے، مضاف الیہ میں جو عوامل کی جو تاثیر ہے وہ مضاف پر ہوتی ہے. کیونکہ بعض کنفیوز کر لیتے ہیں، مضاف الیہ کو بھی جنا اعراب دیتے ہیں الغرض. تو اس میں جو ہم کہیں گے منادہ کیا ہے؟ کہیں گے صلاح، حارث، بائع. اسے ہم منادہ کہیں گے. یہ دین، بستان، تین اسے منادہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ منادہ کا مضاف الیہ ہے. تو ایک صورت یہ بھی کہ اگر منادہ مضاف ہو تو پھر جو ہے نا وہ منصوب ہوگا، یا مضاف جیسا ہو، مضاف نہ ہو، مضاف جیسا ہو. ٹھیک. دوسرے گروپ میں دیکھیے، یا مسریعا فی العجلۃ، نہیں عفوا جی، یا مسریعا فی العجلۃ الندامہ، وَيَا ظَالِمًا تَبَصَّرْ.
فی العواقب ویا شامتن ان نہیں نہیں عفوا وہ نہیں ہے اس کے بعد والا ہے یا مسافرن الی لبنان، یہ والا ہے شبہ مضاف. ٹھیک ہے جی. یا مسافرن الی کیا بولتے ہیں لبنان، یا لاہین عن درسه، یا ضائعا کتابه. ان سب میں کیا ہے؟ منادہ شبہ مضاف ہے، یعنی شبہ مضاف کا مطلب مضاف کے جیسا ہے. جیسے مثال کے طور پر یا مسافر لبنان، یا لاہی درس، یا ضائع الکتاب، یا یعنی چاہیں تو اس کو مضاف الیہ کی شکل میں بھی لا سکتے ہیں نا. یا مسافر لبنان، اے لبنان کے مسافر، یا مسافر پاکستان. ٹھیک ہے. لیکن ایک جملے کی طرح مسافرن الی لبنان لاہین عن درسه یا ضائعا کتابہ. تو کتابہ جو ہے نا یہ فاعل ہے، اسم الفاعل ضائع کا. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو یہ شبہ مضاف ہے، جملہ ہے اگرچہ کہ لیکن مضاف کی طرح ہے. یہ چاہے تو اس کو آپ مضاف الیہ کی شکل میں بھی تحویل کر سکتے ہیں. تو یہ شبہ مضاف ہے. ایسی صورت میں بھی منادہ منصوب ہوتا ہے. یا پھر جو ہے نا کیا ہو، نکرہ غیر مقصودہ ہو. ایک تو نکرہ ہی خود مقصود، غیر مقصود تو عام طور پر ہوتا نہیں ہے. معرفہ ہی جو ہے نا معنی کہ خاص ہوتا ہے. لیکن نکرہ میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا مقصود غیر مقصود بھی ہوتا ہے. نکرہ غیر مقصودہ مطلب نکرہ استعمال کرتے ہیں اس یوں سمجھیں کہ عام نکرہ ہے، یعنی کہ اس سے آپ کسی کو مقصود نہیں لیتے ہیں. اب جیسے یا مسرعا فی العجلۃ الندامۃ، یا ظالما تبصر فی العواقب، کیا اس میں یا شامتا ان دارا. ان تمام میں دیکھیے آپ جب کہہ رہے ہیں یہ بات تو کسی کو آپ خاص نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ہے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ہے بھی نہیں ہے. مان لو کہ ایک عام بات ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عام بات کہہ رہے ہیں، اے جینا کیا بولتے جلدی کرنے والے، اے ظالم، اے ظالم. کوئی مقصود نہیں یہاں پر ظالم. ٹھیک ہے، کہ تبصر فی العواقب، نتائج پہ نگاہ رکھو، یا نتائج کا جو ہے نا کیا بولتے اس کو نگاہ رکھو نتائج پر. یا شامتن، اے گالی گلوچ کرنے والے. ٹھیک ہے، شامتن کسی کو برا بھلا کہنا، تو زمانہ بھی جو ہے نا اس کو برا بھلا کہے گا اس کو. ٹھیک، زمانہ اس کو جو ہے نا چھوڑے گا نہیں. تو ان سب میں جو ہے نا نکرہ کیا ہے؟ غیر مقصود ہے. تو ایسی صورت میں منادہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اچھا، اگر نکرہ غیر مقصود ہے، نکرہ مقصود ہو تو منادہ ہوتا ہے مبنی علی الضم، مبنی علی الضم او مبنی علی ما یرفع. عفوا، مبنی علی ما یرفع، مبنی ہوتا بس، مبنی ہوتا ہے، چاہے مبنی علی الضم ہو یا مبنی علی الالف ہو یا مبنی علی الواو ہو. ٹھیک ہے، مبنی ہوتا ہے. جیسے یا رجال اتقنوا اعمالکم، یہاں پہ رجال ہے، یا نکرہ ہے کہ معرفہ ہے یہ؟ یا رجال نکرہ ہے، نکرہ ہے. اب معرفہ نکرہ ہے. جی نکرہ ہے، نکرہ ہی نا ہے یا لگ جی. نہیں تو شاید مطلب یا لگ کے تو وہ نکرہ معرفہ وہ نہیں جس پر الف لام نہ آتا ہو، جس پر الف لام نہ ہو، ہے. یہی نا. یا مسرعا یا ضائبا یہ بھی نکرہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ نکرہ یا رجال بھی نکرہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ اس پہ الف لام نہیں. یا ایھا الرجال ہوگا،
اگر معرفہ کو خطاب کرنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الرجال. اوکے. لیکن جی پھر تنوین نہیں آتی، صرف ضمہ آ سکتا ہے ہاں، تو تنوین اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ مبنی ہے، مبنی علی اچھا الضم ہے، مبنی علی الضم ہے. اچھا، اس کو یعنی ہم مختلف طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اس کو مطلب میں جیسے اس کو سمجھتی تھی پہلے جو معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ یہ مطلب منادا کے طور پہ معرفہ بنتا. معرفہ کی اقسام تھی نا، معرف باللام اور جی یعنی مضاف الی المعرفہ. تو جی اس میں اس کو ہم نے پڑھائی اس طرح تھا کہ منادا بھی جو ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، تو وہ اسی شکل میں منادا ہوتا تھا. تو اب ہم اس کو جی. نکرہ کر کے پڑھ رہے ہیں. بس نکرہ جو ہے نا مقصودہ ہے. مقصودہ کا مطلب یہ ہوا ہوں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں یا اے مردوں، اتقنوا اعمالکم، آپ اپنے کاموں کو اچھا کرو، اتقان کرو. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے ایک جماعت ہے، لوگوں کی جماعت ہے، مردوں کی جماعت ہے. اب ان کو خطاب کر رہے ہیں آپ. دنیا جہاں کی لوگوں کو اب خطاب نہیں کر رہے آپ. تو ایک طریقے سے کیا ہو گیا، مقصود ہوا تو نہیں ہوا؟ مقصودہ ہی ہوا نا. جی جی. مقصود ہو گیا. لیکن نکرہ اس طرح ہوا کہ پھر ان بے شمار لوگوں میں آپ کسی ایک کو نہیں بول رہے ہیں آپ. ہوں. تو اس اعتبار سے پھر کیا ہو گیا، وہ نکرہ ہو گیا. جیسے یا ولدو کہیں جی، یا ولدو کا ہے. تو وہ بھی نکرہ مقصودہ کی مثال ہوئی نا. جی ہاں، جی ہاں. یا ولدو اگر آپ کہیں گے تو وہاں پہ بہت سارے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. لیکن آپ ان میں سے کسی ایک کو آپ مقصود لے رہے ہیں. آپ جی. سمجھو 5 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، ان 5 میں سے کسی ایک کو پکار رہے ہیں آپ. لیکن ان 5 میں سے کس کو پکار رہے ہیں، وہ یہ کون ہوگا وہ نہیں ہے، لیکن ہوگا ایک ہوگا. اس میں ہم نے ایک مثال پڑھی تھی وہ اندھے کی، کہ ایک اندھا کسی کو آواز دیتا ہے، تو کسی کو بھی آواز دے کہ مطلب مقصود نہیں ہے، کسی کو بھی آواز دے دیتا ہے کہ مجھے مطلب یہ ہم نے لغت العربیہ میں پڑھی تھی غیر ناطقین میں، کہ کسی کو غیر مقصودہ کسی کو بھی آواز دینا. شیخ وہی مراد ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ سمجھانے کے لیے وہ اندھے کی مثال دی گئی ہے، مزید اچھا. وضاحت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب ایک غیر اعمیٰ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا نکرہ غیر مقصودہ میں وہ ہو سکتا ہے، وہ اندھے کی مثال ہے، چونکہ وہ مقصود جو ہے نا نہیں ہوتا ہے نا، کسی کو بھی پکارتا ہے. ٹھیک ہے. الغرض یہ اوپر نیچے میں فرق یہ ہے کہ کہنے والے کی نیت کے اعتبار سے مقصود غیر مقصود ہو جائے گا. دیکھیے بس اتنی ہی بات ہے. ٹھیک ہے. جسے میں نے سمجھایا کہ اگر آپ جو ہے نا یا مسرعن یا ظالمن کہیں گے تو کسی کو بھی کہہ رہے آپ، جو کہ عام ہے، کسی ایک کو خاص نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے. لیکن اس جماعت میں سے کسی ایک کو آپ خاص کر رہے ہیں، لیکن اس کا نام نہیں پتا آپ کو، اس کا نام نہیں پتا ہے، لیکن کوئی بھی ایک جو ہے نا سن لے تو آپ کی بات ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، مقصود ہو جائے گا. تو یا رجال اتقنوا یا فتیان لا تعبثا بالازہار یا لاعبون استریحوا. تو یا رجال، رجال منادا ہے، منادا منصوب یا او مبنی علی الضم فی حالت نصب، فی حالت نصب او فی محلی نصب. کیونکہ منادہ منصوب ہی ہوتا ہے. منادہ کیا ہوتا ہے، پہلی بات کیا ہے، منادہ کیا ہوتا ہے، منصوب. منادہ مرفوع مجرور نہیں ہوتا ہے، منصوب ہی ہوتا ہے. تو 3 مثالوں میں تو منصوب میں تو آپ کو نظر آ گیا نصب بحرکہ ظاہرہ، لیکن 2 مثالوں میں کیا ہے، وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مبنی علی الضم فی محل نصب، فی محل نصب. نصب. یا فتیان، ٹھیک ہے، یا فتیان مبنی علی الالف فی محل
फी महल्ली नसबिन। समझ रहे आप? मंसूबुन बिल अलिफ नहीं कहेंगे यहां पर, मंसूबुन बि अलिफ नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे फतयानी मुनादा मबनियुन अलल अलिफ फी महल्ली नस्बिन। नस्बिन। या लाइबूना मुनादा मबनियुन अला एश अलदम वाव शेख वाव अलल वाव। नून तो जमा की है, या नून तो जना उसकी है, अलल वाव मबनियुन अलल वाव फी महल्ली। नस्बिन। अच्छा, ये मुनादा मंसूब ही क्यों होता है? चलिए, मजरूर क्यों हो सकता है? क्योंकि मफऊल होता है शायद। हाँ जी, क्योंकि मुनादा जो है मफऊल भी होता है, यानी कि आप पुकारते हैं, उससे पहले एक फेले महजूफ उनादी या अदउ या अतलुबु ये होता है जहन में, ठीक है? तो उनादी या अदउ या अतलुबु तो फेल फाइल हो गया, तो लिहाजा उसके बाद मंसूबी होगा, इस लिहाज से मंसूबी है। वाज़ेह? अच्छा, या तो अगर नकीरा मकसूदा हो तो फिर वो मबनी होता है, या अगर मुनादा मुफरद हो, मुफरद का मतलब मुरक्कब ना हो, ठीक है? या खलीलु, या हसनानी, या मुहम्मदूना, तो या खलीलु मुनादा मबनी अला दम्मा फी महल्ली नस्बिन, हसनानी मुनादा मबनी अला अलिफ फी महल्ली नस्बिन, मुहम्मदूना मुनादा मबनी अला वाउ फी महल्ली नस्बिन। ठीक है? तो जी ये मुनादा है, मुनादा मंसूब होता है अलल फतह, ये या अफवन, यानी कि मंसूबन बिफतहा ज़ाहिरा, बिफतहा ज़ाहिरा, फतहा वहां पे आता है, जैसे किसी भी मंसूब पर फतहा आता हो, वह कब? जब मुनादा मुदाफ हो, या शिबे मुदाफ हो, या नकीरा गैर मकसूदा हो। नकीरा क्या हो? गैर मकसूदा हो। और मुनादा मबनी होता है कब? जब मुनादा नकीरा हो मगर मकसूदा हो, और जो है ना मुफरद हो, तब जो है ना मुनादा क्या होता है? मबनी होता है। मबनी का मतलब है कि मबनी जैसा है वैसा, अगर वो दम्मा दम्मा, कसरा तो कसरा, अलिफ है तो अलिफ, जैसा है वैसा। शेख जो आपने जो या खलीलू और शेख वो मिसालें तो ऊपर जैसी है ना, या रिजालू या फितियानी, शेख वैसी ही मिसालें है ना? क्या मिसाल है? शेख जो ऊपर 10 नंबर की मिसाल है या रिजालू, तो शेख नीचे जी। या खलीलू, तो शेख वो भी तो वैसा ही है ना, बस वो जमा वैसे ही है, तो इसलिए दोनों शेख देखिए ना, वहां पे या खलील में क्या है? तो ये अलम मुफरद है। जी अलम क्या है? शेख, वो मुफरद है, नकीरा है और ये मारिफा, मतलब मारिफा है, मारिफा है जी, वो अलम ये है ना, फर्क है। वो अलम है। हसनान भी अलम है, मुहम्मदुन भी जो अलम है, ये सब मारिफा है। या रिजाल फतयान लाइबुन ये नकिरा है, जो कि मकसूदा भी है, नकिरा मकसूदा है, ये फर्क है दोनों में, लेकिन हुक्म एक ही दोनों का। लेकिन शेख अगर ये क्या कहते हैं मारिफा है तो या हसनानी या मुहम्मदूना, तो शेख ये इसको भी हम यही मतलब कहेंगे, मारिफा ही कहेंगे। मारिफा ही तो है ना, पर मारिफा नकिरा के मुकाबले में, मबनी मुअर्रब के मुकाबले में अच्छा मारिफा सही। है, चूंकि वो नकिरा नहीं है, मबनी है चूंकि वो मुअर्रब नहीं है। अगर मुअर्रब होता फिर या के जो या में जो कि फेल महजूफ है अदउ, तो खलीला होना चाहिए ना। जी मुअर्रब अगर होता तो एराब उसको जिना जाहिर होता, एराब उसका, एराब जाहिर नहीं है, तो मबनी वही है जो कि जिसपे एराब जाहिर ना हो। नहीं नहीं शेख, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं पूछ रही हूँ कि जो ऊपर वाली मिसालें हैं और नीचे वाली मिसालें, शेख वो एक ही मतलब पैटर्न पे आ रही है ना? हाँ, हुक्म के एतबार से, हुक्म के एतबार से एक ही है, ठीक है, अच्छा लेकिन वाक़े के एतबार से ऊपर नकिरा मकसूदा है, और जो आखिर में जो मिसालें हैं वो मारिफा की मिसालें हैं,
جو کہ علم مفرد ہے، مفرد ہے. ٹھیک ہے جی چلے جی ٹھیک ہے جی. تو قاعدہ بھی ہوگا اس میں، تو ٹائم بھی کافی ہمارا ہو چکا ہے یہاں پر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.